ایک دفعہ سقراط اپنے شاگرد کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ شام ہونے کو آئی تھی۔ وہ جلد سے جلد اگلے گاؤں تک پہنچنا چاہتے تھے تاکہ انہیں رات جنگل میں نہ گزارنی پڑ جائے۔ راستے میں انہیں ایک کسان نظر آیا جو کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ گاؤں یہاں سے کتنی دور ہے؟ کسان نے جواب دیا، زیادہ دور نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ پہنچنے ہی والے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر کا سفر آپ کو اور طے کرنا ہے اور آپ پہنچ جائیں گے۔ سقراط اس کی بات سن کر مسکرایا تو کسان بھی مسکرا دیا۔ شاگرد کو مسکرانے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ خیر دونوں چلنے لگے۔ ان کے چلنے میں اب تیزی آ گئی تھی کیونکہ وہ بس پہنچنے ہی والے تھے۔ انہوں نے 1 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا لیکن گاؤں کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ دونوں اب بہت تھکے ہوئے تھے۔ انہیں ایک بوڑھی عورت لکڑیاں اکٹھے کرتی ہوئی نظر آئی۔ شاگرد تیزی سے اس کی طرف گیا۔ ہم گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، گاؤں ابھی اور کتنی دور ہے؟ شاگرد نے پوچھا۔ بوڑھی عورت نے ایک نظر ان کے تھکے ہوئے چہروں کی طرف دیکھا اور بولی، آپ تو بس پہنچنے ہی والے ہیں، بس تھوڑا سا سفر باقی ہے، 1 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوگا، آپ بس چلتے رہیں۔ سقراط اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ بوڑھی عورت بھی سقراط کو دیکھ کر مسکرائی۔ شاگرد نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سقراط خاموش رہا۔ 1 کلومیٹر مزید چلنے کے بعد بھی گاؤں نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاگرد کے چہرے پر جمجلاہٹ نظر آ رہی تھی اور انہوں نے ایک تیسرے آدمی سے پوچھا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے 2 دے چکے تھے، آپ بس پہنچ ہی گئے ہیں، تھوڑا سا راستہ باقی رہ گیا ہے، صرف 1 کلومیٹر۔ لیکن 1 کلومیٹر چلنے کے بعد پھر وہی صورتحال تھی، گاؤں نہیں آیا تھا۔ شاگرد نے اپنا سامان نیچے پھینکا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ میں اب نہیں چل سکتا، میں تھک گیا ہوں اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ 1 کلومیٹر کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب بھی اس کسان نے، بوڑھی عورت نے یا اس تیسرے آدمی نے 1 کلومیٹر کا کہا تھا تو آپ اسے دیکھ کر مسکرائے کیوں تھے؟ اور وہ تینوں بھی جواب میں مسکرائے تھے۔ اس ہنسی کی آخر کیا وجہ تھی؟ جبکہ آپ نہ انہیں جانتے تھے اور نہ ہی وہ آپ کو جانتے تھے، تو پھر ہنسے کیوں تھے؟ سقراط اس کے پاس بیٹھا اور بولا، میں واقعی انہیں نہیں جانتا تھا، لیکن میں ان کی بات سن کر اس لیے مسکرایا کیونکہ وہ بھی وہی کام کر رہے تھے جو کام میں ساری زندگی کرتا آیا ہوں، لوگوں کی ہمت بڑھانے کا، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کا، انہیں انکریج کرنے کا۔ آپ بس پہنچنے والے ہو، تھوڑا سفر رہ گیا ہے، صرف 1 کلومیٹر، ہمت رکھو، تھوڑی کوشش اور کرو۔ اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتے رہتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ شروع میں ہی انہیں بتاؤ کہ منزل ابھی دور ہے، ابھی 15 کلومیٹر دور ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ہمت ہار جائے، میں نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر وہ کوشش کرنا، قدم اٹھانا ہی چھوڑ دے۔ لیکن اگر آپ ان کی ہمت بڑھاتے رہیں، تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے، بس ہم پہنچنے ہی والے ہیں، تھوڑی کوشش اور کرو، منزل اب قریب ہے، صرف 1 کلومیٹر اور، ایسے کہہ کر وہ 20 کلومیٹر کا سفر بھی طے کر لیں گے۔ اور میں ان لوگوں کی بات سن کر مسکرایا اس لیے تھا کیونکہ میں اس گاؤں میں پہلے بھی آ چکا ہوں اور مجھے پتا تھا کہ یہ 1 کلومیٹر دور نہیں ہے، لیکن میں خاموش رہا کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ہمدرد لوگ ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول رہے، یہ بس آپ کی ہمت بڑھا رہے ہیں، یہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ پہلے کسان کی وجہ سے ہم نے 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، بوڑھی عورت کی وجہ سے ہم نے 1 کلومیٹر اور کر لیا، بوڑھے آدمی نے ہم سے 1 کلومیٹر اور کروا دیا، بس ہمیں 2-3 اور لوگ چاہیے تھے اور ہم اپنی منزل تک پہنچ جاتے۔ لیکن اب چونکہ تم تھک گئے ہو تو ہم کوئی محفوظ جگہ دیکھ کر رات یہیں گزار لیتے ہیں۔ گاؤں ویسے یہاں سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، صرف 1 کلومیٹر اور چلنا پڑے گا۔ دوستو، زندگی میں ایک دوسرے کو انکریج کرنے کی، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کی عادت بنائیں۔ اگر آپ کو لگے کہ کوئی مشکل حالات سے گزر رہا ہے
اور آپ کو پتا ہو کہ اس کا یہ مشکل دور ابھی چلتا رہے گا۔ ان مشکل حالات سے نکلنے میں ابھی اسے بہت دیر ہے، ابھی کئی مہینے لگ جائیں گے۔ تو اسے یہ مت بتائیں کہ ابھی تمہیں کئی مہینے ہیں، تمہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا ہے، بلکہ اسے کہیں کہ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، یہ مشکل دن بس گزرنے ہی والے ہیں۔ بس تم ہمت مت ہارنا اور کوشش کرتے رہنا۔ اور دوستو، اسے جھوٹ بولنا نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہمت بڑھانا کہتے ہیں، حوصلہ افزائی کرنا کہتے ہیں۔